جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک اعظم فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سید ناصر نقوی صاحب اور چودھری اختر حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بات کریں گے رات جو پنڈورا پیپرز کھلے ہیں، کہا تو پنڈورا پیپرز ہی جا رہا ہے، میں نے تو اس کو ڈھنڈورا کا نام دیا ہے، لیکن اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے سید ناصر نقوی صاحب۔ نقوی صاحب بتائیے گا یہ پنڈورا ہے یا ڈھنڈورا ہے؟ دیکھیے بات تو سیدھی سی یہی ہے عوان صاحب کہ اصل میں ترقی پذیر ممالک کے لیے ہر پنڈورا جو ہے وہ ڈھنڈورا بن جاتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے دنیا بھر میں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی پریشان کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ مسائل یہ نہیں ہے، مسائل یہ اس کی بنیاد دیکھنی چاہیے کہ آخر مختلف تحقیقی کام کرنے والے صحافیوں نے، میڈیا ورکرز نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور ایک دستاویز نہیں دیکھی، مہینوں مختلف دستاویزات ہیں، ہاں 2 سال انہیں دستاویزات دیکھی ہیں، اس کے بعد یہ رزلٹ نکالا، اس میں آیا، اور اس میں ہمارے بھی 2 صحافی شامل ہیں، ایک عمر چیمہ ہے، ایک فخر درانی ہیں، 2 ہمارے پاکستانی صحافی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد یہ دیکھنی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ سیاستدان چور ہیں، ہم کہتے ہیں جی کھا گئے، لوٹ گئے، یہ ہو گیا، فلانا اقتدار تھا، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، کوئی بھی ہو، میں انڈیپینڈنٹلی بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ جو آپ کے 700 نام آئے ہیں، ان 700 میں سارے سیاستدان تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ پیپلز پارٹی نے فوری بیان دیا کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ میں یہ نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں صرف دنیا میں یہ کرشمہ ہے کہ ایسا ڈنڈورا پیٹ کے لوگوں کو بزی رکھو، مصروف رکھو، اور وہ اپنا اصل کام جو ہے ترقی اور خوشحالی کا اس کو ڈیلے کر جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی معیشت کی تباہی ہو جائے، سارا کچھ ہو کے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے۔ اب اس میں 700 ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آیا تھا پیناما تو اس میں 400 کچھ تھے، اب 700 تو ہم نے تو ترقی کر لی۔ اچھا دوسری جانب دیکھیں کہ اگر دیکھیں تو ہم سے سب سے آگے جو ہم پہ یہاں حکومتیں کر کے گئے ہیں، برطانوی فرنگی، وہ نمبر 1 آئے ہیں۔ نمبر 1 ہے، تو چور تو سارے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاناما بھی آپ نے دیکھا، اس میں نواز شریف کا نام تھا، اب جو ہے فیصل واڈا کا نام ہے، عبدالعلیم خان کا نام ہے، جو منسٹر شوکت صاحب ہیں ان کا نام ہے، تو کیا دیکھتے ہیں اب یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ عوان صاحب، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ آنے کا موقع دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے نواز شریف کا نام لیا، جیسے ابھی وہ ان کا اقتدار نہیں ہے تو ان کو انہوں نے اپنا احتساب کے مد میں لے لیا۔ اسی طرح واڈا کو میرا نہیں خیال کہ اس حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں کچھ ہو، جیسے یہ جائے گی پھر کوئی مطلب نیا پنڈورا نیا کھل جائے گا، تاکہ مطلب عوام کو اس طرح بزی رکھیں اور اصل ہدف جو ہے وہ سامنے نظر عوام کو نہ آئیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل ایسے باکس کی بات ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہونا، نہ حکومت وقت نے واڈا کو پکڑنا ہے، نہ کسی اور ذمہ دار کو، تو یہ وقت کا ضیاع ہے میرے خیال میں۔ اچھا جی، آپ بتائیے گا کہ جی سیاست دان مثلاً فیصل واڈا کی بھی وضاحت آ گئی، شوکت صاحب کی بھی وضاحت آ گئی، وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خود وضاحت کرنا، فواد چودھری نے وضاحت کر دی ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ انہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا، مطلب حکومت خود مان رہی ہے سارا کچھ۔ تو عمران خان صاحب نے آج جو اجلاس بلوایا ہے اس حوالے سے آپ اس اجلاس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کرے کہ عمران خان صاحب ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ ہے، اور بطور وزیر اعظم پاکستان ان کو اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے۔ یہاں یو ٹرن لینے کا کوئی چانس نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے، لیکن الحمدللہ وہ یو ٹرن لینے کے بڑے ماہر ہیں، اور وہ کہتے ہیں یو ٹرن بھی ایک سیاست کا حصہ ہے، ہم اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ یو ٹرن نہ لیں، ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنائیں، جو جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا قوم سے وہ بنائیں، اور اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ لیکن بات تو یہی ہے کہ ان کے فنانسر بھی وہاں موجود ہیں، یعنی وہ طارق شفیع بھی موجود ہے، دوسرے بھی موجود ہیں، عارف نقوی بھی موجود ہے، تو کیا کریں؟ اچھا میں اس میں آپ کی بات، آپ کمیشن کا بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو نیب، میں نہیں کر رہا، انہیں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ نہیں تو پھر نیب کہاں کھڑا ہے؟ نیب ادارہ ہے، نیب کو کیوں نہیں استعمال کرتے یہ؟ دیکھیں نیب میں اگر جائیں گے تو نیب میں آگے کیا نکل آیا، مجھے یہ بتائیں کتنے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ لیکن جب اس قسم کا کوئی اسکینڈل آتا ہے اچانک، پیچھے آپ دیکھ لیں جب اپنا کہتے ہیں ڈان لیکس آیا تھا یا آف شور لیکس آئی تھی، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کمیشن بنا دی جاتی اسپیشلی، تاکہ اس میں فاسٹ کام کیا جائے، جلد از جلد قوم کو مطمئن کیا جائے اور اس میں کوئی رزلٹ نکالا جائے۔ اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، میں مطالبہ نہیں کر رہا، مطالبہ تو پوری قوم کا ہوگا، بھی آنا ایک آدھ دن لوگ ہلچل دیکھ رہے ہیں، سکتے میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن آپ وعدہ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ایز اے بطور وزیر اعظم پاکستان، تو پھر اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے۔ آپ کمیشن بنا دیں،
اور جلد از جلد بتائیں گے کتنے دن میں آپ فیصلہ دیں گے. اچھا چوہدری صاحب کیا خیال ہے آپ آخر میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک پھر دیوانی کے شام آ گیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے پہلے چینی کا بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا, لاسٹ میں کچھ بھی نہیں نکلا, ٹھیک ہے, وہی لوگ دندارے پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے پورے پاکستان میں. تو اسی طرح یہ لوگ بھی پھرتے رہیں گے. اور جیسے نقوی صاحب نے بتایا کہ عمران خان پہلے جیسے یو ٹرن لے لیتے ہیں اب بھی یو ٹرن لے لیں گے اور یہ معاملہ 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا. اچھا ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے تو میں ناصر نقوی صاحب سے آخر میں 1 منٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نقوی صاحب کیا خیال ہے یہ الیکشن سٹینڈ تو نہیں بن جائے گا؟ دیکھیں اپوزیشن تو بنائے گی, اسے بنانا چاہیے, لیکن میرے حساب میں کوئی الیکشن سٹینڈ اس لیے نہیں بنے گا کہ اس میں دنیا کے نامور لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ثابت ہو رہے ہیں. اب کاغذات جو ہیں جب جیسے جیسے اس کو دیکھیں گے تو دیکھیں نا, آپ ٹونی بلیئر انگلستان کا تھا, سربراہ تھا, اس میں شاہ عبداللہ دوم شامل ہے, اس میں آذربائیجان کے صدر نے بڑا کام دکھایا ہے, ان پہ الزامات ہیں کرپشن کے, اور ان کا بیٹا 11 سال کا ہے اور اس کی جائیداد کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, اور لندن میں تو امریکہ اور لندن شامل ہیں. اب یہ لوگ کیا ہے, جب تک امریکہ اور لندن اپنے انداز نہیں بدلے گا, ہمارے چور جو ہیں وہ جاتے رہیں گے, جائیدادیں خریدتے رہیں گے چھوٹے ملکوں سے, اور ان کو کرنا چاہیے وہ اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے سارے ڈرامے کرتے ہیں. جی ناظرین سنا آپ نے ہمارا پروگرام. چور ہیں پاکستان میں بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, لیکن دنیا میں اس سے بڑے بڑے چور ہیں, بڑے بڑے ڈاکوؤں کا نام آئے ہیں, لیکن ہماری سیاست کیا کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.